السلام علیکم دوستوں، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید۔ دوستوں، برطانوی فوج نے کئی برسوں تک قیمتی جانوں کے بدلے چھوٹی چھوٹی فتوحات حاصل کی تھیں، مگر 100 سال پہلے لڑی گئی کیمبرے کی جنگ کو مغربی محاذ پر بڑی فتح کی یاد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ کیپٹن الفریڈ برسکو اس جنگ کی تباہ کاریوں کو یاد کرتے ہیں، جو اس جنگ میں اپنے ٹینک ہاٹسپر کے اندر بیٹھے شریک تھے جب یہ اچانک خوفناک شدت اختیار کر گئی۔ ایک دم اچانک ایک خوفناک دھاڑ سنائی دی اور ٹینک ہاٹسپر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میں نے ٹینک کے دائیں حصے کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ ہمارے ٹینک کا دایاں حصہ تباہ ہو گیا تھا، اور اگر وہ آخری گولہ ہمارے ٹینک کے مزید 2 فٹ قریب گرتا تو میں اور میرے ساتھی موجود افسر یقینی طور پر اس دن مر جاتے۔ لیکن ان کے ارد گرد دیگر جوان اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سیدھے آس پاس جو ٹینک تھا، اس کو بم لگا اور یہ آگ کے شعلوں سے روشن ہو گیا۔ میں نے صرف ایک شخص کو اس کے سائیڈ ڈور سے نکلتے دیکھا۔ ہماری بائیں جانب جو ٹینک تھا، اسے بھی نشانہ بنایا جا چکا تھا، لیکن اس ٹینک سے میں نے کسی کو باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ برطانوی فورسز کے لیے ایک دردناک اختتام تھا، کیونکہ وہ 6 گھنٹوں میں اتنی پیش قدمی کر چکے تھے جو اس سے قبل پیشنڈیل کی جنگ میں 3 ماہ میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ 20 نومبر کو کئی ماہ کی پلاننگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینک فوج، جس میں 480 ٹینک شامل تھے، جرمنی کے سب سے طاقتور مورچے میں بمباری کر کے 7 میل چوڑا اور 4 میل گہرا گڑھا پیدا کر دیا تھا۔ یہ جگہ فرانس کے قصبے کیمبرے کے پاس تھی اور بیلجیم کی سرحد سے صرف 25 میل دور تھی۔ ایمپیریل وار میوزیم میں کلیکشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ برائن ہیمنڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک زبردست کامیابی تھی۔ جب سے جنگ شروع ہوئی تھی تب سے لے کر اس دن تک چرچ کی گھنٹی نہیں بجی تھی۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ وہ ٹینک، جو کہ تاریخ میں پہلی بار اس جنگ کے شروع ہونے سے صرف 14 ماہ پہلے استعمال کیے گئے تھے، بھروسہ مند نہیں سمجھے جاتے تھے، کیونکہ پیشنڈیل میں کیچڑ میں وہ اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوئے تھے اور انہیں جنگ زدہ علاقوں میں چلانا آسان نہیں تھا۔ ٹینک کور کے لیفٹیننٹ کینتھ واٹن جنگ کی تفصیل کے بارے میں لکھتے ہیں، ٹینک کے اندر 8 سلنڈر ہونے کی وجہ سے آواز بہت زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ 2 عدد 6 پاؤنڈ کی بندوقیں بھی تیزی سے چل رہی تھیں اور میں مشین گن سے بار بار ڈرم خالی کر رہا تھا۔ مجھے ڈرائیور کو کوئی بھی آرڈر دینا ہوتا، مجھے اس کے کان میں چیخ کر کہنا پڑتا، باقی سب کچھ ہم اشاروں میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے۔ لیکن یہ جنگ مختلف تھی۔ ڈاکٹر ہیمنڈ کہتے ہیں کہ اس میں اصل چیز حیرت کا عنصر ہے۔ پورا ہفتہ گولہ باری نہیں ہوئی، ہر چیز کو راز میں رکھا گیا تھا اور یہ مکمل حکمت عملی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ٹینک، پیادے، توپ خانے اور جہازوں کے اپنے اپنے کردار تھے۔ ٹینکوں کی مدد کے لیے انہیں 1000 توپوں اور 1,10,000 پیادوں کی طاقت دی گئی۔ اس کے ساتھ 300 جہاز بھی ان کی مدد کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ 50 فٹ موٹی تاریں، جنہیں روایتی حملے کے دوران کاٹنے میں کئی ہفتے لگ جاتے، ٹینکوں نے چکنا چور کر دی تھی۔ میں جیسا کہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ 1915، 1916 اور 1917 کے ملٹری آپریشن غلط طریقے سے شروع کیے گئے تھے اور اس میں بہت جانی و مالی نقصان ہوا، اور میں سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں کہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کیمبرے کی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر کونے سے اسلحہ اور فوجی نکل رہے تھے۔ جرمن افواج پریشان ہو گئی تھیں اور پیش قدمی کرتے ہوئے فوجیوں نے اسے نہایت آسان عمل بنا دیا تھا۔ فوج کے کمانڈر اس سے بہت ہی خوش تھے۔ اپنی یادداشت میں رائل فیلڈ آرٹلری کے میجر رچرڈ فٹ لکھتے ہیں کہ وہ پہلا دن بہت ہی یادگار تھا، ہمیں پہلی بار جیتنے کا احساس ہوا، لیکن لڑائی اب بھی خوفناک انداز میں جاری تھی۔ خندقوں میں چھپے میجر ولیم واٹسن بتاتے ہیں کہ خندقوں میں جو لکڑی لگی تھی وہ خون کی وجہ سے چکنی ہو گئی تھی۔ 15 سے 20 مردہ جرمن فوجی اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے نشے میں دھت افراد پڑے ہوں۔ ایک سارجنٹ جس پر اس جگہ کی ذمہ داری تھی ہمیں باہر ملنے آیا، وہ سگار پی رہا تھا۔ لیکن کئی ماہ کی پلاننگ کے نتیجے میں انہیں حیران کر دینے والے حملے کے بعد جو برتری حاصل کی گئی، اسے جاری نہ رکھا جا سکا۔ ٹینک خراب ہونا شروع ہو گئے اور فوجی تھکنا